ہمارے عوام الناس میں یہ بات معروف ہے کہ جی جو قربانی خاص طور پہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آج ہمارا روزہ ہے اور ہم روزہ کھولیں گے بکرے کی یا گائے کی کلیجی سے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ سال میں 5 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، اور ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ ایک عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید آتی ہے، اور پھر 4 دن یہ 10 ذوالحجہ، 11، 12، 13، ان 4 دنوں میں، اور ایک عید الفطر کا دن، ان 5 دنوں میں سال بھر میں ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سے ہمارے بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں کہ عید الاضحیٰ میں یہ لفظ بھی استعمال کرنا صحیح نہیں ہے کہ جی ہمارا آج روزہ ہے۔ اس سے بچوں کے اوپر غلط اثر مرتب ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ رکھنا کچھ سنت ہوگا۔ یہ نہ کہیے، بلکہ یوں کہیے کہ ہم آج صبح سے قربانی ہونے تک کچھ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو جب عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تھا تو سرکار کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ ہاں، عید الفطر کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے تو گھر سے کچھ میٹھا وغیرہ کھا کے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں ہم ناشتہ وغیرہ نہ کریں، قربانی کا انتظار کریں۔ جب قربانی کی کلیجی نکلے تو کلیجی کھانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو یوں نہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، بلکہ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک ہمارے قربانی کے جانور کی کلیجی نہیں آ جاتی، اس سے ابتدا کریں گے۔ پہلے سائل منتظر ہیں، کال لیتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے دن جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کی قربانی ہے، وہ صبح سے قربانی تک کچھ نہ تناول فرمائیں۔ جب قربانی کٹ جائے گی، یعنی جانور کٹے گا، اس کی کلیجی نکلے تو کلیجی سے ابتدا کرنا سنت کریمہ ہے۔ ہاں، اگر بالفرض ایسی کوئی صورتحال ہے کہ کسی کو کلیجی ڈاکٹر نے منع کی ہے اور نقصان کا باعث ہے، جیسے کولیسٹرول کسی کا بہت بڑھا ہوا ہو، تو بعض اوقات کلیجی وغیرہ کھانا سختی کے ساتھ منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایسی خطرناک سچویشن ہے کہ ذرا سا بھی استعمال نقصان کا باعث بنتا ہے، تو پھر کلیجی سے ابتدا نہ کریں۔ ہاں، جانور کے گوشت کا کوئی اور حصہ لے کر اس سے ابتدا کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل کچھ نہ کچھ سنت پر عمل کرنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے سنت کی ادائیگی ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو ضرر سے بچانا یہ لازم ہے، کیونکہ سنت پہ عمل کرنا سنت ہے، اور ضرر سے اپنے آپ کو بچانا یہ فرض ہے، اور فرض کا درجہ یقیناً سنت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر رسک نہ لیں اور دوسرے کسی پارٹ سے آپ ابتدا کر سکتے ہیں۔ قربانی کے بھی تو میں نے پچھلے پروگرامز میں عرض کر دیا تھا کہ قربانی کی کھال ایک صدقہ نافلہ ہے۔ آپ چاہیں تو وہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جی ہم مسجد کے امام صاحب کو بطور تنخواہ دینا چاہتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ کر پیسہ لے کر وہ کسی کو دے دیں۔ تو چونکہ یہ صدقہ نافلہ ہے، لہٰذا سید حضرات بھی اگر مستحق ہیں تو ان کو قربانی کی کھال دی جا سکتی ہے۔ سید حضرات کو صدقات واجبہ دینا منع ہوتا ہے، نافلہ دینا منع نہیں ہوتا، لہٰذا آپ دے سکتے ہیں۔